بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک عام سی ملیشیا ایک ویل ڈسپلنڈ فورس میں تبدیل ہو کر پاکستان کے دو بڑے صوبوں پنجاب اور سندھ میں ایک طرف تو انٹرنیشنل بارڈرز پر اپنے فرائض سر انجام دے گی اور دوسری طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔ میں ہوں توقیر مظہر، گپ شپ توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ دوستو، رینجرز کے قیام کی چند جھلکیاں ہمیں پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی 1942 میں ملتی ہیں، جب وائسرائے آف انڈیا نے سندھ پولیس کے اندر ہی ایک یونٹ تشکیل دیا جس کا نام سندھ پولیس رینجرز تھا۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو مشرقی سرحد کی حفاظت کے لیے مختلف فورسز کو ذمہ داریاں سونپی گئیں، جن میں پنجاب بارڈرز پولیس فورس، بہاولپور اسٹیٹ پولیس، خیرپور اسٹیٹ پولیس، سندھ رائفلز اور سندھ پولیس رینجرز شامل تھیں۔ اکتوبر 1958 کو رینجرز کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا گیا اور اسے ویسٹ پاکستان رینجرز کا نام دیا گیا، جس کا سہرا میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کے سر ہے، جنہوں نے ذاتی کوششوں سے اس ادارے کی تنظیم نو کی۔ تاہم جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو رینجرز کا نام بھی ویسٹ پاکستان رینجرز سے پاکستان رینجرز رکھ دیا گیا اور اسے وزارت دفاع کے کنٹرول سے نکال کر وزارت داخلہ کے سپرد کیا گیا۔ 1990 کی دہائی میں سندھ میں بڑھتے ہوئے جرائم اور MQM کے خلاف آرمی کے آپریشنز میں ایک ایسی فورس کی ضرورت پڑی جو آرمی کے بعد صورتحال کو سنبھال سکے۔ اس وقت سندھ میں رینجرز صرف دو سرحدوں پر موجود تھے اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ تاہم فوج کے سربراہ جنرل آصف نواز جنجوعہ نے اس کا حل اس طرح سے نکالا کہ انہوں نے فوج کی 3 بٹالینز کو پاکستان رینجرز کے زیر کمان کر دیا۔ اب پاکستان رینجرز آسانی سے اندرونی سیکیورٹی پر بھی توجہ رکھ سکتی تھی۔ 1990 کی دہائی میں سپاہی صحابہ اور سپاہی محمد کے درمیان تصادم ہوئے تو پولیس ان پر قابو نہ پا سکی۔ یوں امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی۔ اس پر قابو پانے کے لیے فوج کو طلب کیا گیا، لیکن مسئلہ حل کرنے کے لیے بینظیر بھٹو کی نظر پاکستان رینجرز پر پڑی اور یوں پاکستان رینجرز کی تعداد میں اضافہ ہوا اور پاکستان رینجرز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ پنجاب میں اپنے فرائض سر انجام دیتا جس کا نام پاکستان رینجرز پنجاب رکھا گیا، جبکہ سندھ میں اس کا نام پاکستان رینجرز سندھ رکھا گیا۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا بنیادی کام بارڈر سیکیورٹی ہے، جس میں 1300 کلومیٹر لمبا بارڈر شامل ہے جو سیالکوٹ سے شروع ہو کر رحیم یار خان تک جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پنجاب رینجرز نے اہم کردار ادا کیا اور جنوبی پنجاب میں دہشت گرد تنظیموں مثلا لشکر جنگوی کے کارندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ پنجاب رینجرز پنجاب پولیس کی اندرونی سیکیورٹی کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس وقت پنجاب رینجرز کی کل تعداد 16,100 ہے۔ پاکستان رینجر سندھ کا بھی بنیادی کام بارڈر سیکیورٹی ہے جو کہ 912 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کے علاوہ سندھ رینجرز دریائے سندھ پر بھی گشت کرتی ہے اور نیشنل ہائی وے پر اندرون سندھ میں امن قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سندھ رینجرز کو 2013 میں کراچی میں طلب کیا گیا اور کراچی جو کہ اس وقت دنیا کا 6واں خطرناک ترین شہر تھا، اس میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری سندھ رینجرز کے سپرد کی گئی اور یوں صرف 5 سال کے قلیل عرصے میں سندھ رینجرز نے صرف دہشت گردوں کی کمر توڑی بلکہ پولیس کے ساتھ مل کر صوبے میں امن قائم کر دیا۔ سندھ رینجرز کے افسروں اور جوانوں کی تعداد 24,945 ہے اور یہ 30 ونگز پر مشتمل ہے اور ہر ونگ فوج کی ایک بٹالین کے برابر ہے، جس میں 830 کے قریب افسر اور جوان شامل ہوتے ہیں۔ ہر ونگ کا سربراہ سینئر سپرنٹینڈنٹ رینجرز ہے، یعنی SSR کہلاتا ہے۔ 2004 میں پاکستان رینجرز میں ایک یونٹ کا اضافہ کیا گیا جو رینجرز اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کہلایا، جس کی ٹریننگ پاک فوج کے SSG نے کی۔ اس اسکواڈ نے اپنی اہمیت منوائی اور فوج کے ہمراہ کئی آپریشنز میں حصہ لیا، جن آپریشنز میں راہ راست، پیوچار آپریشن اور ضرب عضب قابل ذکر ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان رینجرز میں بھرتی کا طریقہ کار کیا ہے اور بھرتی کا معیار کیا ہے اور کیسے سلیکشن ہوتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔